ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے نا, کہتے ہیں کہ میلاد النبی منائیں گے, عید میلاد, جشن میلاد, ریالیاں نکالیں گے, راستے جام کریں گے, موسیقی بجائیں گے, بھانگڑے ڈالیں گے, بچیوں کو روڈوں پر بے پردہ نچوائیں گے, گائیں گے, جھومیں گے. اللہ کی پناہ, یہ دین اسلام ہے؟ صحابہ کے طریقے کو چھوڑو گے, اسی طرح گمراہی کے راستے پر چلو گے, اور جدھر چلو گے اللہ ادھر ہی چلائے گا. اور ہم نے کہا کہ بھائی جب عید میلاد مناتے ہو تو پھر ہمیں دلیل بتا دو, ہم بھی تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کی ایک ایک اداؤں پر ہم سر خم کرنے والے, ہم کو بتا دو, انشاءاللہ تم سے بڑا جشن منائیں گے, تم سے بڑی ریالی نکالیں گے, تم سے زیادہ جھنڈے لگائیں گے. تم ہمیں بتا دو, ایک دلیل دکھا دو. 63 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. اللہ کی قسم تم ایک مرتبہ دکھا دو, ہم تم سے بڑا جشن منا کر دکھائیں گے. نہیں دکھا سکتے قیامت کی صبح تک. کہنے لگے دلیل ملی. ہم نے کہا کس سے؟ قرآن سے. کہا نہیں. کہا حدیث سے. کہا نہیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے. کہا نہیں. کہا صحابہ سے. کہا نہیں. کہا تابعین سے. کہا نہیں. کہا تبع تابعین سے. کہا نہیں. کہا ائمہ و محدثین سے. نہیں. ہم نے کہا کسی مسلمان سے ملی ہوگی شاید. کہا نہیں. کہا کس سے ملی؟ کہا ابو لہب سے ملی. کون ابو لہب؟ کون ابو لہب؟ اللہ نے کئی کفار کا ذکر قرآن میں کیا. صحابہ کے راستے کو چھوڑو گے, ایک کافر کو دلیل بناتے ہو. کئی کفار کا ذکر قرآن میں ہوا, لیکن یہ وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف دی تھی. اللہ نے اس کے تعلق سے پوری سورہ لہب نازل فرمائی, اور ان کو دلیل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں عید الاعیاد. یہ میرے ہاتھ میں صبح بہارا ہے, اس کو لکھنے والے ساری سنیت کے امیر, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی. نام اتنا بڑا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں جا کر ختم ہوتا ہے. صفحے نمبر 4 پر لکھتے ہیں یہ جو عید ہے نا, یہ عید الاعیاد ہے, عیدوں کی بھی عید ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید بتائی ہے وہ عید چھوٹی ہے, یہ عیدوں کی بھی عید ہے. ہم جو عید مناتے ہیں یہ نبی نے جو عیدیں بتائی ہے ان سے بھی بڑی عید ہے, معاذ اللہ. اور لکھتے کیا ہے صفحے نمبر 5 پر کہ میلاد منانے والوں کے لیے, صفحے نمبر 5 پر لکھ رہے ہیں ابو لہب کے اس عمل میں, جو صہیبہ کا جو واقعہ جو مشہور کیا گیا, تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, میلادیوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر. نبی سے اگر ثابت ہوتی تو کہتے کہ سب سے بڑی دلیل ہے, کسی صحابی سے ثابت ہوتی تو کہتے کہ سب سے بڑی دلیل ہے. کس کو دلیل بنا رہے ہو؟ ایک کافر کو, وہ ابو لہب جو اللہ کا دشمن, جو رسول اللہ کا دشمن, جو اسلام کا دشمن, جو صحابہ کرام کا دشمن, جو سارے مسلمانوں کا دشمن, اسے دلیل بناتے ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب, وہ جہنم رسید ہو گیا. اس کو دلیل بناتے ہو جس نے میرے آقا کو کہا تھا کہ تجھ پہ بربادی ہو, تب لکا یا محمدہ, تو تباہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. اس مردود کو دلیل بناتے ہو جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے, جس نے بیک وقت میرے آقا کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوایا تھا, جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے. اور بدبختو, جس کی بیوی نے ام جمیل نے کہا تھا جبریل کو کہ کیا ہوا آج تیرے پاس تیرا شیطان نہیں آیا؟ جبریل کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتی ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق, کیا ہوا محمد آج تیرے پاس تیرا شیطان نہیں آیا؟ اس کو دلیل بناتے ہو, اس کو دلیل بناتے ہو
جس نے مکہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو رلایا تھا، اس کو دلیل بناتے ہو جس بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا۔ ہم نے کہا جب دلیل بنا ہی لی ہے تو ہمیں بتا بھی دو کہ کیا دلیل ملی ہے۔ کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا، لکھ رہے ہیں صفحے نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا۔ کس نے دیکھا نہیں معلوم، بس دیکھا۔ اب عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ بھی منقطع ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہاں بیان کرتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا۔ ہم نے کہا جب کسی نے دیکھا ٹھیک ہے، مان لیا کس نے دیکھا، کہا نہیں معلوم کس نے دیکھا، بس دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، جب دیکھا تو دیکھا۔ تو ہم نے کہا کہاں دیکھا؟ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، نہیں معلوم کس نے دیکھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ابو لہب کو دیکھا کہاں؟ خود لکھتے ہیں جہنم میں دیکھا۔ جو نبی کے صحابہ نے نہیں منائی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور جس نے تیرے بقول منائی خود کہہ رہا ہے کہ جہنم میں دیکھا۔ ہم نے کہا کیا دیکھا؟ کہا انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا۔ خواب میں دیکھا، کس نے دیکھا نہیں معلوم، بس دیکھا اور انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے جہنمیوں کے تعلق سے؟ ان جہنم کانت مرصادا، سورہ نبا ہے، للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ جہنمیوں کو پانی تو بہت دور کی بات ہے، ٹھنڈک کا مزہ ہی نہیں ملے گا، پینے کے لیے کوئی مشروب نہ ہوگا سوائے کھولتے ہوئے پیپ کے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پانی مل رہا تھا۔ اور اللہ نے ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو ہاتھ ہی نہیں رہا، جب ہاتھ ہی نہیں رہا تو انگلی ہی نہیں رہی، جب انگلی ہی نہیں رہی تو پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ملا کہتا ہے نہیں ہاتھ بھی سلامت ہے، پانی بھی نکل رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اس کو دلیل بناتے ہو۔ چلو کل قیامت کے دن اگر اللہ کہتے کہ میلاد منانے والے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور جنہوں نے نہیں منایا وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، تو جس صف میں جنہوں نے منایا اس صف میں کون ہوں گے؟ میلادی ہوں گے۔ حوض کوثر سے جن کو دھتکار دیا گیا وہ بدعتی ہوں گے، اور رافضی ہوں گے، فاطمی شیعہ ہوں گے، سب سے آگے ابو لہب ہوگا۔ اور جنہوں نے نہیں منایا ان کی صف میں انشاءاللہ اہل سنت ہوں گے، اور ائمہ و محدثین ہوں گے، صحابہ اکرام ہوں گے، اور سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں یہ گمراہیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔